نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله احترام دلائل آقا دو عالم تاجدار دو عالم سید دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے غلاموں اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ عمن والو بحمد ثنا محبوب پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء تاجدار انبیاء محبوب کبریاء سید المرسلین رحمت للعالمین جنہوں نے چہرے کو قرآن نے فرمایا والضحیٰ جنہوں نے زلفاں واللیل اذا سجا جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى جن کا بولنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی برکات پر اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور یقیناً شرف قبولیت ہی ہوگی جیسے علامہ صاحب حضرت مفتی اعجاز الحق صاحب ارشاد گرامی ہم سن رہے تھے یہ کریم کی مرضی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کافی دیکھے گئے ہیں یہ ساتھ ان کو ملتی ہیں جن کا دل مال و جان کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو جو فرمائے جسے علامہ صاحب نے مختصر ارشادات فرمائے حکیم بھی مختصر آیت پاک پڑھی ہمارے بھائی محمد وقاص صاحب محمد یاسر صاحب دیگر احباب جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی رزاق صاحب اللہ سب کو خوش رکھی یہ بڑا اچھا مشورہ ہوتا ہے کہ آقا کا میلاد شریف منایا جائے یہ ہر کسی کی فرمائش اور دل کی بات ہوتی ہے کوئی مشورہ دینے والے ہوتے ہیں کوئی مشورہ لینے والے ہوتے ہیں کوئی مشورہ دے کر رب رسول کو راضی کرتے ہیں کوئی مشورہ قبول کر کے رب رسول کو راضی کرتے ہیں بہرحال ہم ان کا احسان تو پوری زندگی اتار ہی نہیں سکتے کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ جلوگر نہ ہوتے تو میں پوری کائنات نہ بناتا یہ جو کچھ بنا ہے یہ آپ کے طفیل بنا ہے تو جو فرمائے محفل ناد شریف محفل میلاد شریف اور یہ مہینہ رجب شریف کا ہے محفل میراج شریف تو میں نے آیت میراج والی تلاوت کی ہے جیسے میلاد کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں ایسے میراج کے تذکرے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں یہ نصیب ان کو ہوتے ہیں جو نصیب والے ہوتے ہیں کوئی لوگ تو پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ کیسے ثابت ہے
اب میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیسے اور کیا کرنے والے یہ کہاں جائیں گے، اور جو محبت میں کرتے ہیں ان کو وہ کون سا عقیدہ نصیب ہوا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر بات کو نہ بڑھائیں، ابھی اس لیے میں نے کہا کہ درمیان میں خطاب ہو جائے نعت سے، پھر حضرت قبلہ شیخ القرآن قبلہ پیر سوا ماہی صاحب دام برکات مولا آپ بھی تشریف فرما ہے، ہمارے بہترین صلاح خان بول یزمان اشرف کمال صاحب وہ بھی ماشاءاللہ سرکار کی نعت سنا کر کمال کریں گے۔ توجہ فرمائے، معراج شریف شروع ہوا، رب کریم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کریم نے اس واقعے کو بیان فرمان سے پہلے خود سبحان اللہ کے لفظ خود بول دیے، خود ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ جب اس کی کوئی قدرت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے محبوبوں کی شان کو دیکھا جاتا ہے، تو عاشق دل سے نکالتے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ معراج شریف کا واقعہ بیان ہوا تو رب کریم نے فرمایا سبحان اللہ۔ اللہ اور بھی تو لفظ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی زبان پر عام ہے، تو میں نے خود ہی اپنی پاکی خود ہی بیان فرما دی۔ اچھا، پھر لفظ سبحان کے علاوہ اور بھی تو کچھ لفظ ہیں، الحمدللہ بھی ہے، باقی الفاظ بھی ہیں۔ یہ سبحان اللہ کیوں بولا گیا؟ فرمایا اس لیے اس کا جو تعلق ہے وہ زبان کی اور دل کی پاکی سے ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ ہمارے محبوب کا معراج بیان کرے تو سبحان اللہ کے لفظ پڑھ کر اپنے دل کو اور اپنی زبان کو پاک کر لے۔ اسی لیے فرمایا سبحان اللہ، آگے فرمایا الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بہت بڑے لفظ ہیں، آپ غور فرمائیں، چاہے دو لفظی بیان ہوں تو آپ توجہ سے سنیں۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے خود سیر کرائی اپنے بندے کو، خود سیر کرائی۔ اب دیکھیں جو لوگ معترضین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عبد بشر کو کہتے ہیں، اگر سرکار نور ہوتے تو لفظ یوں ہوتے اسری بنورہ، اس نے اپنے نور کو سیر کرائی، تو عبد کا معنی بشر ہوتا ہے، تو کریم یار کو بشر فرمایا ہے، تو تم لوگ کہتے ہو کہ سرکار نور ہیں، کریم نے یار کو عبد فرما کر بشر کا اظہار کیا ہے، فرمایا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ اب دیکھیں جو دل کا اندھا ہوتا ہے نا، اس کو نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ ہم قرآن کا جواب قرآن پاک ہی سے تلاش کرتے ہیں، آقا کے جو اشاق ہے نا، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی اسی عاشق رسول کا لے کر پڑھیں جس کے پڑھنے سے عشق رسول نصیب ہو۔ ایسے لوگوں کا ترجمہ مت پڑھیں کہ جو نوز باللہ رب کو بھی مکار کہہ دے، مخلوق کو بھی مکار کہہ دے۔ اوپر دیکھنے والا تو یہ دیکھتا ہے کہ ٹیٹر بھی لگا ہوا ہے، کاغذ بھی بڑا خوبصورت ہے، قرآن کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ایسا ترجمہ کس ظالم نے کیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تکبیر۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں عبد کا معنی تو بندہ ہوتا ہے، بشر کو کہتے ہیں، تو تم کہتے ہو سرکار نور ہیں، تو پھر عبد کا لفظ کیوں استعمال ہوگا؟ میں نے آپ کو جواب یہی دیا کہ جو دل کا اندھا ہوتا ہے تو اس کو وہی سیاہی نظرتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کا قلب نور ہوتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ حضرت صاحب ماشاءاللہ یہ قرآن کی بات کرتے ہیں،
اب میں قرآن مجید میں سے ایک اور لفظ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ عبد کیا صرف بشر کو کہتے ہیں یا نور کو بھی کہتے ہیں؟ 7ویں پارے میں کریم نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، فرمایا انہوں نے کہا کہ رحمان نے ولد بنایا، فرمایا وہ رب تو ولد سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، یہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا بل عباد مکرمون، یہ عباد عبد نہیں بلکہ یہ سارے رب کے عباد ہیں۔ عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے رب کے بندے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کوئی بھی نور نہ رہا، سارے کے سارے بشر ہو گئے۔ یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ ملائکہ نور ہیں، یہ تو اتفاقی اور اجماعی قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے اللہ کی یہ نوری مخلوق ہیں۔ تو کریم نے ارشاد فرمایا عبد اس لیے فرمایا کہ عبد میں نورانیت بھی ہوتی ہے، بشریت بھی ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں بھی قائل ہیں اور آقا پاک کی بے مثل نور بشریت کے بھی قائل ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا بعبدہ، فرمایا اگر صرف نور بولتا تو نور مراد ہوتا، تو فرمایا ہم نے نور کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، عبد کا فرمایا کہ سرکار کو جو معراج ہوا نورانی حیثیت سے بھی ہوا اور بشریت کے نور سے بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لیلاً، رات کا کم سے کم حصہ، رات کا کم سے کم حصہ، نکرہ لیلاً، رات کا کم سے کم حصہ، کتنا حصہ؟ سیکنڈ سے بھی کم، کم سے بھی کم۔ آنکھیں نہیں جھپکی، سرکار گئے بھی ہیں واپس تشریف لائے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے؟ یہ آپ علماء سے مشہور سنتے ہیں کہ پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر سے نیند کے نشان ابھی نکل رہے تھے، سرکار گئے بھی ہیں واپس آئے بھی ہیں۔ یہ کیسے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں اور سرکار واپس تشریف بھی لائے، آنکھیں نہیں جھپکی؟ یہ کیسے ہوا؟ کوئی چل رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، دیر نہیں گزری، دن بھی ویسے چڑھا جیسے چڑھتا تھا، صبح صادق کی اذان بھی ویسے ہوئی جیسے ہوا کرتی ہے، رات بھی ویسے گزری، محسوس بھی ویسے ہوا جیسے رات گزرتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس بارے میں کچھ علماء نے یہ جواب دیا، آپ انشاءاللہ میں ارشادات فرمائیں گے۔ یہ جواب دیا جیسے بجلی ہوتی ہے نا، بجلی کا میٹر کے ساتھ مین سوئچ لگا ہوا ہوتا ہے، جب ہم مین سوئچ کو بند کر دیتے ہیں، بٹن بند کرتے ہیں، تو پنکھا جہاں چلتا ہے وہ بھی بند، اور بلب جو ہے وہ بھی بند، ٹیوب ہے وہ بھی بند، ہر شے اپنی جگہ پر بالکل بند ہو گئی، رک گئی۔ کریم نے جب اپنے حبیب کو معراج کرایا تو کائنات کا بٹن بند کر دیا۔ اب یوں سمجھے جو فرشتے قیام میں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگ گئی، جو سجود میں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگ گئی، جو قعود میں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگ گئی، جو جہاں کہیں حضرت عزیز علیہ السلام کی، سب کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ میرے حبیب نے جلوہ گر ہونا ہے، تم نے یار کا استقبال کرنا ہے، یار کے ساتھ رہنا ہے۔ لیلا من المسجد الحرام میں، یہ مسجد حرام، اس میں تو کافی سارے اسرار رموز ہیں، تو بہرحال سنی کو چاہیے کہ اپنے آقا کا میلاد بھی خوش ہو کر منائے، میلاد بھی خوش ہو کر منائے۔ یہ یاد رکھیں، میں ایک دو جملے آپ کو عرض کرتا ہوں، محبت کے مسئلے پوچھے نہیں جاتے، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنا جائز ہے، اذان سے پہلے یا بعد میں پڑھنا جائز ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا ناجائز ہے؟ جو ناجائز کہتا ہے وہ تو دلیل پیش کرے۔ جواز کے لیے تو مطلق آیت قرآن مجید کی موجود ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود پاک درود و سلام پڑھتے ہیں، یصلون پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، یصلون۔ تو اس میں اذان کا وقت درمیان میں آیا یا نہ آیا؟
یصلون علی النبی، آقا پاک سے درود و سلام پڑھتے ہیں. سنی پڑھتے ہیں، چاہے اس میں اذان سے پہلے پڑھیں چاہے بعد میں پڑھیں. یہ جو آج سے کافی عرصہ پہلے بہاولپور میں ایک مقدمہ ہوا تھا، ہمارے ایک دوست تھے ماسٹر عبدالرحیم صاحب، انہوں نے یہ مقدمہ لڑا تھا. جج نے یہ فیصلہ لکھ کر دیا تھا کہ اذان کے وقت درود و سلام کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا، اور آج بھی ایسے وقوعات ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جو یہ دلائل پیش کرتا ہے کہ قرآن احادیث کے مطابق یہ اذان سے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، یہ تو مطلق حکم ہے، اور مطلق حکم عام ہوا کرتا ہے. تو اذان سے پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، جب بھی آپ کا جی چاہے آپ پڑھیں، پڑھتے رہیں. اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا حبیب بھی راضی ہوگا. اچھا پتہ نہیں یہ حدیث کیوں نظیم کو باب الاذان میں یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے، مسلم سے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو تم وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے. فرمایا جب وہ اذان ختم کر دے فصلوا علی او کما، فرمایا مجھ پر درود و سلام صلوات خوب پڑھو. یہ متعدی ہے، تو اس کا پتہ نہیں یہ حدیث کہاں گئی، یہ حدیث کیوں نہیں آئی آج تک سمجھ. چلو اگر پہلے نہیں پڑھتے تو پھر بعد میں کیوں نہیں پڑھتے. اسی لیے اذان سے پہلے بھی پڑھیں، اذان سے بعد بھی پڑھیں. کچھ مسئلے ایسے ہوا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے غلام کر دیتے تھے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سرکار کے جسم کے ساتھ جو پانی مس ہو کر لگ کر نیچے گر رہا ہے، غلام ہاتھوں پر لیتے ہیں، اپنے چہرے کو ملتے ہیں، اپنے جسم کو ملتے ہیں. فضلہ کا بہا جلدہ و وجہ، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سرکار نے حکم دیا تھا؟ پھر سرکار نے حکم نہیں دیا تھا تو پھر صحابہ نے کیوں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہن ڈالتے ہیں، غلام اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہرے کو ملتے ہیں، اپنے جسم کو ملتے ہیں. سرکار فرما سکتے تھے کہ بشریت کی رو اب نہیں، وہ جانتے تھے کہ آقا اور ہیں، ہم اور ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ پوچھے نہیں جاتے، بلکہ یہ محبت کے مسئلے کیے جاتے ہیں. میلاد شریف کے بارے میں کوئی پوچھے آپ سے معراج شریف کے بارے میں تو وہ پوچھنے والا بڑا عجیب ہوتا ہے. عاشق تو کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، جیسے صحابہ کرتے تھے کر دیتے تھے. اچھا اب دیکھیں، وضو ہو گیا، اپنے ہاتھوں پر پانی لے لیا، جسم کو مس کر دیا. بعد میں آنے والا غلام جو آیا ہے اس نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جس نے آقا کا پانی اپنے جسم پر لگایا تھا. وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر پھر یوں کر. یہ محبت کی باتیں ہیں. بہرحال ماشاءاللہ اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے مہربان مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت بخشے. وما علیہ الا البلاغ المبین.